بالنهار وتولي النهار بالليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن هذا الخير خزائن وللخزائن مفاتيح فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابل احترام اور قابل صدہ احترام بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، پہلی مبارکبادی تو میں اس لیے دے رہا ہوں کہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ہمیں اس شہر میں جہاں میزبان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، ہمیں یہاں یہ سعادت نصیب فرمائے۔ وہ بھی یہاں حضور کا پیغام ہی لے کر آئے تھے۔ ہمارے لیے ساری مجلسیں، صبح کو، دوپہر کو، شام کو جتنی مجلسیں ہیں، یہ مجلسیں بھی اس ذمہ داری کو سمجھنے کے لیے ہے ہم کون ہیں، ہماری کیا ذمہ داری ہے اور ذمہ داری کو کس طرح پورا کرنا ہے۔ دنیا ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی جگہ ہے۔ ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے۔ سب سے پہلی ذمہ داری ہماری ہے، ہم بندے ہیں اللہ رب العالمین کے، اور اسی سانس، جس سانس ہم اللہ کے بندے ہیں، اسی سانس ہم امتی ہیں رحمت للعالمین کے۔ ہم رب العالمین اور رحمت للعالمین کے بیچ میں ہیں۔ دونوں کے اعتبار سے ہم پر ذمہ داری ہے عبادت رب العالمین۔ رب العالمین کی عبادت یہ ہماری زندگی کی ذمہ داری ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، آپ کی نیابت اور آپ کی غلامی میں آپ کی والی زندگی سیکھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، اس زندگی کو اپناتے ہوئے عالم پورے میں اس پیغام کو پہنچانا، اپنے آپ کو نبی کی شائع میں رحمت بنا کر کہ ہم جیسے حضور تمام مخلوقات کے لیے رحمت، تمام امتوں کے لیے رحمت، ہم عالم کے ایک ایک فرد بشر کے حق میں رحمت بن کر رہیں گے، یہ hamaरी ذمہ داری ہے۔ Muhterem büyüklerim, buyuruyor ki bizler Allah tarafından mesuliyetler yüklendi bize. Bizler birçok şeylerden mesulüz. Din zaten budur. Üzerimizdeki mesuliyetleri eda etmektir. Sorumluluklarımızı yerine getirmektir. Bir, Allah tarafından sorumluluğumuz var bizim. Allah'a karşı sorumluluğumuz var. Bir de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize yüklediği sorumluluklar var. Onun ümmeti olduğumuzdan dolayı sorumluluklarımız var. Diyor ki bizler Rabbül Alemin olan Allah'ın kullarıyız. Ve rahmeten lil alemin olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetiyiz. Dolayısıyla biz Allah'ın kulu olduğumuzdan dolayı üzerimizdeki sorumluluğumuz nedir? Ona ibadet yapmak, ibadet etmek ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olduğumuzdan dolayı sorumluluğumuz nedir? Buyuruyor ki bizler bütün onun yaptığı çalışmayı öğrenerek, anlaşıldı mı? Öğrenerek, anlayarak, ondan sonra bunu yüklenerek bu vazifeyi bütün dünyadaki insanlara gidip onlara rahmet olarak, anlaşıldı, onların yanına gitmek ve onlara Allah'ın dinini öğretmek, onların hidayeti için çalışmaktır.
Onun için bizler diyor, nasıl Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bütün dünyadaki insanlar için, alemler için rahmetse, aynı şekilde bizler ümmet olarak bütün dünyadaki insanlar için, beşeriyet için rahmet olarak onların yanına gideceğiz. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں جو ماحول بنایا تھا، جب آپ تشریف لے گئے تھے تو وہاں دو خاندانوں میں 120 سال سے لڑائی چلی آ رہی تھی، اوس و خزرج میں بے پناہ جانیں اور مال اور صلاحیتیں تباہ ہو چکی تھی، آپس کے جوڑ کی اور صلح صفائی کی کوئی شکل نہیں تھی۔ قربان جائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے آپ نے ان میں آپس میں صلح کرانے کے لیے زمینوں کے ٹکڑے، کپڑوں کے ٹکڑے اور دنیا کے سامان تقسیم نہیں کیے کہ یہ زمین تم لے لو اور یہ تم لے لو اور لڑو مت۔ آپ نے دو بنیادیں قائم فرمائی، جس کا اثر مدینہ منورہ کا ہر محلہ، ہر محلے کی ہر گلی کا ہر گھر کا ہر فرد، مرد عورت بچے بوڑھے بڑے جتنے بھی تھے، سب کا ایک ہی نعرہ، سب کی ایک ہی آواز، ہم جو کچھ ہیں، بیٹوں کے باپ ہیں، باپ کے بیٹے ہیں، بیویوں کے شوہر ہیں، شوہروں کی بیویاں ہیں، کھیتوں کے اور باغات کے مالک ہیں، ہم مالدار ہیں، ہم غریب، یہ سب کچھ بعد میں، سب سے پہلے ہم بندے اللہ کے ہیں، اور اسی سانس ہم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی۔ ان دو نسبتوں کے اعتبار سے ہماری سب سے پہلی ذمہ داری عبادت رب العالمین، نیابت رحمت للعالمین، یہ مدینے کے بچے بچے کی ایک ہی آواز کے طرف رب العالمین کی عبادت کیسے کریں گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے سب سے بڑے مفتی تھے۔ آپ نے فرمایا معاذ، تمہیں معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بتائیں گے۔ آپ نے فرمایا اللہ کا حق، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، لا شریک لہ ولا ند لہ ولا ضد لہ احد صمد لم یلد ولم یولد۔ عبادت صرف اللہ کی ہوگی۔ جب اللہ کو معبود برحق مانے گی تو اب آگے وہ کیا چاہتے ہیں، کس وقت چاہتے ہیں، کیسے چاہتے ہیں، وہ پوری شریعت محمدی سامنے آئے گی۔ Evet, buyurdular ki, peki Allah Celle Celaluhu'na nasıl ibadet yapacağız? Bunu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öğretti, nasıl ibadet yapacağımızı. Hz. Muaz bin Cebel radıyallahu anh büyük alimdi ve fetva veren bir sahabeydi, büyüklerdendi. Böyle ki büyük yolun karşısına aldı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve ona dedi ki, söyle bakalım ey Muaz, Allah'ın hakkı nedir? O dedi ki, ya Resulallah sen bunu daha iyi bilirsin. Nedir? Dedi ki Allah'ın hakkı şudur ki ondan başkasına ibadet yapılmamasıdır. Evet, Allah'tan başkasına ibadet yapılmamasıdır ve ona ortak kimse koşulmamasıdır, şirk koşulmamasıdır. Ondan sonra ilave etti ki Allah'ın benzeri yoktur, Allah'ın eşi yoktur, Allah'ın ortağı yoktur. Anlaşıldı mı? Bunu bu şekilde diyor, kendi kalbimize yerleştireceğiz. Eğer bilirsek ki sadece ibadet yapılacak zat Allah'tır, o zaman bizden ne istiyor? Bizden istekleri ve talepleri nelerdir? O zaman diyor onları yerine getireceğiz. اسی لیے تمام انبیاء اور رسل علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی جو جس امت کے لیے بھیجے گئے، جس قوم میں، جس علاقے میں بھیجے گئے، اور سب سے اخیر میں ہمارے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب کی مشترکہ ایک ہی آواز قولوا لا الہ الا
खालिक। अल्लाह ही सब कुछ, उसी से सब कुछ, कोई कुछ नहीं, किसी के हाथ में कुछ नहीं। नफा नुकसान इज्जत जिल्लत बनानी बिगाड़नी सिर्फ Allah के हाथ। Buyuruyor ki bütün peygamberler, Enbiya aleyhissalatu vesselam kendi kavimlerine geldiler, gönderildiler. Çeşitli milletlere geldi peygamberler. Buyuruyor ki en sonunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete kadar gelecek tüm insanların peygamberidir. Buyuruyor ki hepsinin bir sesi vardı, hepsinin bir nidası vardı. Hepsi diyordu ki ey insanlar, la ilahe illallah söyleyin, kurtulacaksınız. Bunu söylerseniz, bu kelimeyi söylerseniz kurtulacaksınız. Evet, dünyada da ahirette de kurtuluşunuz bu kelimeye bağlıdır. इसीलिए सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन फरमाते हैं तअल्लमना ईमान सुम्मा तअल्लमना कुरान। पहले हमने ईमान सीखा, इसलिए कहते हैं ईमान सीखा जाएगा, ईमान को पक्का पुख्ता बनाया जाएगा, ईमान की हिफाजत की जाएगी और ईमान को दुनिया में फैलाया जाएगा। ईमान बनाना, ईमान पकाना, ईमान बचाना और ईमान को फैलाना, ये पहली जिम्मेदारी है हर फर्द ऊपर। Onun için muhterem kardeşler, sahabe-i kiram derlerdi ki bizler önce iman öğrendik, ondan sonra Kur'an öğrendik. Onun için önce iman öğrendiler onlar, bizler de önce iman öğreneceğiz. Buyuruyor ki iman öğrenilecek bir şeydir. İman öğrenilecek bir şeydir. Buyuruyor ki onun için bizler imanı öğreneceğiz, imanı aynı zamanda kuvvetlendireceğiz, imanı pişireceğiz, imanı muhafaza edeceğiz ve ondan sonra imanı bütün dünyaya yayacağız. ये ईमान बनाना है, ईमान बनेगा ईमान की दावत से, ईमान पकेगा ईमान के रास्ते के मुजाहिदों और कुर्बानियों से। जैसे सहाबा की सीरत बताती है कि पहले दिन से लेकर आखिर तक, और ये जो यहाँ आराम फरमा रहे हैं हर अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये उसी ईमान के रास्ते का मुजाहिदा। ईमान बनेगा ईमान की दावत से, ईमान पकेगा। इसलिए दो चीजें होती हैं, जैसे कपड़े में रंग होता है, कच्चा रंग भी होता है, एक ही धुलाई में साफ हो जाता है, और बाल कपड़े का रंग इतना पक्का होता है कि कपड़ा फट जाए रंग नहीं जाता है। कि ईमान को पकाना ऐसा कि मरने मर जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, जमीनें आसमानों को चली जाए, आसमान जमीनों को आ जाए, ईमान में जर्रा बराबर तशद्दुद और तशद्दुद न हो। बाहर से हट सकते हैं, पानियों के सैलाब और पानियों की रिच बदल सकती है, हवाओं का रुख बदल सकता है। मोमिन का ईमान, जमीन और आसमान एक तरफ, इस ईमान वाले का ईमान एक तरफ। ये अपनी जगह तसल्जुल पे नहीं आएगा। ईमान बनेगा ईमान की दावत से, ईमान पकेगा ईमान के रास्ते के मुजाहिदों से, और ये ईमान बचेगा ईमान के माहौल से। ताजिर, काश्तकार, अमीर, गरीब, मर्द, औरत, हर एक इस मेहनत पर इस तरह लगा हुआ हो कि हर एक का पहला फिक्र हो कि मकान बचे न बचे, जमीन बचे न बचे, पैसा रहे न रहे, मेरे ईमान पर कोई शद न आए। ईमान बनेगा ईमान की दावत से, ईमान पकेगा मुजाहिदों से, और ईमान बचेगा ईमान के माहौल से। जब इस ईमान की मेहनत के साथ ईमान का माहौल बनेगा, इस माहौल में जो आएगा उसे ईमान नसीब होगा। असहाबे कहफ कौन थे? 7 या 8 लड़के नौजवान, और सब बड़े बाप की औलाद, कोई वजीर खजाना का, कोई वजीर मालियात का, कोई वजीर खानसा का, बड़े बड़े बापों की औलाद। अल्लाह ने ईमान का मजा चखा दिया था। लोगों ने डराया अब्बा की गद्दी जाएगी, सारी सहूलतें खत्म हो जाएगी, और यूं होगा यूं होगा यूं होगा। लेकिन वो ईमान अंदर में रच बस चुका था।
ان کے ایمان کی برکت سے جو ماحول بنا ہوا تھا اس ماحول میں کتا آ گیا. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيلِ، کتا آیا اور اس نے اپنے کلایا پھیلا دیا. سب جانتے ہیں کتا جہاں ہوگا وہاں رحمت کی بارش نہیں آتی. یہ ایک تنہا کتا ہے اصحاب کہف کا جو جنت میں جائے گا. ایمان کے ماحول یوں کہ کتے کو نہیں. اب دنیا میں قیامت تک جب امت اپنے ایمان کی ذمہ داری، ایمان بنانا، ایمان پکانا، ایمان بچانا، ایمان پھیلانا، اس کے لیے جان و مال کھپانا، جب امت اس کے لیے کرے گی تو جو ان کے ماحول میں آئے گا کتوں کی زندگی جینے والوں کو اللہ ایمان کے نور سے نوازیں گے. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت قابل مبارکباد، بہت قابل مبارکباد اللہ کا وہ بندہ اور اللہ کی وہ بندی جو خیر کے لیے چابی بنے اور شر کے لیے تالا بنے. خیر کے خزانے ہیں کہ جس کی جان، جس کا مال، جس کی صلاحیتیں، جس کے پاس جس کی جو حیثیت، ہر ایک ایمان بنانے اور ایمان کے لیے ایمان کے ہر تقاضے پر اپنی جان و مال کو لگانے والا، کہ یہ قابل مبارکباد. اور فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. بہت سمجھدار ہے، بہت سمجھدار ہے اللہ کا وہ بندہ جو اپنے پر قابو پائے، اپنی خواہشات پر، اپنے نفس پر قابو پائے، مرنے کے بعد کی زندگی میں کام آنے والے عمل کرے. یہ تو سب جانتے ہیں بڑی بڑی دنیا کے کیسی حکومتیں، کیسی دولتیں، کیسی جاگیریں، کیسی جائیدادیں، اور دنیا میں کون کون آیا اور کون کون گیا. دنیا کا کوئی سامان اپنے ساتھ نہیں لے گئے، لیکن یہ ایمان ساتھ جائے گا. اور سب سے پہلا سوال اسی کا ہوگا. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے اسلام و ایمان سے پہلے ان کی اپنی جانیں، ان کا مال، ان کی صلاحیتیں لگ رہی تھی. 600 سال تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے 600 سال کا عرصہ بیچ میں، جب ہمارا آپ کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا. روئے زمین پر کوئی نبی اور کوئی پیغمبر نہیں تھے جو انسانوں کی رہبری کرتے، انسانوں کو آخرت سمجھاتے، عملوں کی قیمتیں بتاتے، گناہوں کی سزا سمجھاتے. کوئی نہیں تھا. ایک جہالت کی زندگی. یہاں تک کہ جنہوں نے تاریخ جاہلیت لکھی ہے انہوں نے یہ لکھا کہ اس زمانے کے لوگوں کی جہالت اس درجے کی تھی کہ ان کی جہالت بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس لغت میں اور ڈکشنری میں الفاظ نہیں. آخری درجے اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آئے، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آئے، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے. 600 سال کے بعد یہ 600 سال تک صرف اس لالچ میں تھے کہ کسرا کے دربار میں حاضری کا ہمارا پاس بن جائے، ہمیں ٹکٹ مل جائے، کیسر کے یہاں ہماری سیٹ ہو جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دنیا پہ تم مر رہے ہو، جس کے لیے تم کٹ رہے ہو اور جس کے لیے تم اپنی انسانیت اور آدمیت کو کھو رہے ہو، سنو، اگر یہ ساتوں زمین و آسمان اور اس کے اندر جو کچھ ہے ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی قیمت ہوتی تو یہ سنسار بنانے والا کسی بے ایمان کو گھونٹ پانی نہ دے. لیکن تم اس مچھر کے پر کی اس پر لڑے لو،
تمام دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں لے کر آیا ہوں. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو سمجھایا، یہ خیر بتائی اور پھر بتایا آگے اس ایمان کی قیمت بتائی، ایمان کے کلمے کی قیمت، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جب کوئی زمین پر بیٹھ کر اس کلمے کو پڑھتا ہے، آسمانوں کو چیرتا ہوا عرش الہی کے سامنے جو نور کا ستون ہے اسے حرکت ملا. کہتے تھم جا، اللہ جل شانہ تھم جا. کیسے تھموں؟ ابھی کلمہ پڑھنے والے کی بخشش نہیں ہوئی ہے، میں نے اس کی بخشش کر دی. اس کلمے کے زمین پر بیٹھ کر پڑھنے پر آسمانوں کا چلتا ہوا جانا اور نورانی ستون میں جنبش و حرکت پیدا کرنا اللہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان. پھر یہ ایمانی زندگی، پوری ایمان والی زندگی، کھانا پینا کمانا عبادت معاملات، یہ تو بہت تفصیلی، اور اس پر جو انعامات کے وعدے ہیں، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اس ایمان کو حاصل کرنے کے لیے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی پوری سیرت مبارکہ، اس لیے کہ ایمان اسلام سے پہلے ان کے دلوں میں اتری ہوئی تھی دنیا. کسریٰ کے دربار میں صرف ہمیں داخلے کا پاس مل جائے، اس کی قیمت تھی 2.5 لاکھ روپے. ان کے پاس کھانے کو نہ پینے کو نہ پہننے کو، قتل و غارت، خوریزی اور جو کچھ ہو سکتا تھا کہ کسی طرح 2.5 لاکھ کا مالک بننا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا میں جو کچھ ہے اس کی قیمت بتائی تو دلوں سے وہ نکل چلی گئی. جب ایمان کی قیمت بتائی تو وہ دلوں میں ایسا اترا کہ اب کسی قیمت پر اس میں جنبش آنے کا. وہ دن آئے کہ اسی کسریٰ کا تاج ایک صحابی کی ٹھوکر میں آیا ہے. جبکہ اندھیری رات میں دھوپ کی شدت میں پیٹ پر پتھر بندھے ہوئی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشی گوئی فرمائی تھی، ایک وقت آئے گا کسریٰ کے کنگن سراقہ کے مالک کے ہاتھ میں اور کسریٰ کا تاج تمہارے ٹھوکر میں. ایمان اللہ حق، اللہ کی ہر بات حق، محمد الرسول اللہ حق، آپ کا ہر ارشاد ہے. یہ اندر میں ایسے اترا ہوا تھا. جب صحابی کی ٹھوکر میں آیا تو پوچھا، جانتے ہو کیا ہے؟ پہچانتے ہو؟ میں اس نبی کو پہچانتا ہوں جنہوں نے ان شدت کے حالات میں پیشن گوئی کی تھی. وہ سچے، اس کا اللہ سچا. آمنت باللہ ورسولہ. ایمان کی قیمت بتائی تھی. اب ایمان کے لیے سب کچھ لگانے کو تیار. اب فرما دیا حب الدنیا راس کل خطیئہ. دنیا اور دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے. جب دنیا دلوں میں اتر جاتی ہے تو پھر آدمی سب کچھ کر لیتا ہے. یہ سب کچھ کر رہے تھے، لیکن جب ایمان اترا ہے تو 10 دفعے دنیا ہاتھ سے جائے آئے کوئی پرواہ نہیں. ایمان میں ذرہ برابر کوئی لچک نہیں ہے. یہی وجہ ہے یہ میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے یہاں آرام فرما رہے ہیں، ان کی قبر پکار کے کہہ رہی ہے کیسی سعادت تھی جو سعادت دنیا میں کسی کو نصیب نہیں، نہ قیامت تک ہو سکتی ہے. حضور کے میزبان ہیں لیکن ایمان کا تقاضا. اب بچوں کے لیے کھانے کو نہیں ہے، اوڑھنے کو نہیں ہے، سردی کی سردی ہے، تقاضے ہیں، اس تقاضے پر چلے ہیں. یہاں تک کہ یہاں پہنچے جب بیمار ہوئے اور ان کی عادت کے لیے گئے، کہا کوئی تمنا کوئی آرزو ہے؟ دنیا
تمنائیں کرتے ہیں نا، میرا مکان بن جائے، میرا یوں ہو جائے، میرا یوں ہو جائے، دنیا کی تمنائیں کرتے ہیں. کیا تمنا کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچاتے ہوئے اگر میری جان راستے میں نکل جائے تو خبردار مجھے وہیں دفن مت کرنا، بلکہ میرے لاشے کو جہاں تک لے جا سکو قیامت تو زمین گواہ دے گی. کیا وہ ایوب آئے تھے اللہ کا پیغام لے کر، نبی کا پیغام لے کر، جان کے ساتھ جان دے گی اور اخیر میں لاشا بھی گواہی دے گا کہ میں بھی تیرے راستے میں دفن کروں. یہ سرزمین، یہ ترکی کی سرزمین دنیا کی زمینیں اگاتی ہے، اخراج میں بادام اور چہروزہ اور یہ لوگ. یہ زمین آدمیوں کو اگاتی ہے، یہ آدمیوں کو اگاتی ہے. پڑھو تاریخ اپنی، کون آئے اور کیسے رہے اور کیا ہوا. میرے بزرگوں، اللہ نے بہت بڑی دولت دی ہے، بہت بڑی دولت دی ہے ایمان کی. اللہ کے یہاں کسی سے رشتے داری نہیں. ایمان عمل، ایمان عمل آخرت. اسی لیے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ مشترکہ ایک ہی آواز تھی. جیسے میں نے مدینے والوں کی آواز سنائی تھی کہ ایک ہی آواز تھی، ہم اللہ کے بندے، نبی کے امتی. ایسے ہی صحابہ روم گئے، فارس گئے، افریقہ گئے، جنگلوں میں گئے. جب بھی کسی نے پوچھا کیوں آئے ہو، دولت چاہیے، ملک چاہیے، عہدے چاہیے. ہمیں تو یہ سبق ہمارے آقا پہلے دن پڑھا کے گئے ہیں کہ لوگوں نے آ کر کے آپ سے کہا تھا آپ کو کیا چاہیے، تو سب سے کہا تھا اگر چاند سورج لا کے رکھ دو تو بھی ایک پلک جھپکنے کے برابر اپنی ایمان کی دعوت سے نہیں رک سکتا. ہم بھی آئے ہیں اس لیے انما ہممنا الآخرہ، ہماری آخرت بن جائے. اور نبی کی نیابت میں در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے، اصل آخرت ہے. ہر ایک کی آخرت بن جائے، اس کے لیے دھوپ، پیاس، سردی، گرمی سب برداشت کرنے کو تیار ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جن کو قیامت کے لیے نمونہ قرار دیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من کان یستن منکم فلیستن بمن قد مات ابرهم قلوبا اعمقهم علما اقلهم تکلفا انتخبهم الله لصحبة نبيه ولنقل دینه. جان، مال اور صلاحیت یہ پوری دنیا کے تمام انسانوں کے درمیان مشترک ہے. مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، عرب میں ہو، عجم میں ہو. جو آدم کا بیٹا، جو حوا کی بیٹی، اس کے پاس یہ تین چیزیں مشترک ہیں: جان، مال اور صلاحیت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پہلے دن سمجھایا تھا یہ تینوں چیزیں تمہاری اپنی ملک نہیں ہے، تمہاری جائیداد نہیں ہے، یہ تمہارے پاس اللہ کی نعمت ہے اور اللہ کی امانت ہے. اس نعمت کی قدر کرنی ہے، اس پر نعمت میں اللہ اضافہ کرتے ہیں. امانت کا امانتداری کے ساتھ ادا کرنا، یہ پہلے دن کا پہلا سبق تھا صحابہ کے لیے، اور وہی سبق میرے لیے اور آپ کے لیے اور پوری امت کے لیے. پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ